آخرکار احتشام جو ہوتا ہے نا اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے اور سب کے سامنے سب کو کھول کر بتا دیتا ہے کہ میں جو وہ تحسین پسند کرتا ہوں، اسے چاہتا ہوں۔ تو جب یہ باتیں الیان سنتے تو کیا الیان جو ہوگا جہاں پر یہ سب کچھ برداشت کرے گا، احتشام کو دھکے دے کر گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا جائے گا؟ اور جو الزام نور کے اوپر لگا ہے تو کیا اس معاملے پہ احساس ہو سکتا ہے الیان کو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جو نور ہوتی ہے، نور تو اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اس کی ایک امید تھی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اس سے کافی حد تک اداس ہوتی ہے۔ اور جب اسے جو وہ پریشان دیکھتا ہے الیان تو یہ تو بات کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن نور بات تک نہیں کرتی۔ نور جو وہ الیان کو کہتی ہے کہ دیکھیے کہ میاں اور بیوی کے بیچ میں جو محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا تو یہ بھروسے کا ہوتا ہے، تو آپ کو جو وہ نہ ہی محبت کے اوپر یقین ہے، بھروسہ، اور نہ ہی اس رشتے کے اوپر۔ تو یہ بات الیان سنے گا تو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا، اسے بولے گا کہ جیسا بھی آپ سوچ رہی ہیں بالکل غلط ہے، پلیز آپ یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں جہاں پر بھی جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل حق پہ ہے۔ اگر جو وہ میں غلط ہوتا، میری ماں غلط ہوتی تو تحسین تو کم از کم آپ کی فیور میں چاہتی، اس نے تو کسی قسم کی کوئی ایسی بات تک نہیں کی۔ تو نور جو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی الیان کو، کہے گی بس چھوڑیں اس بات کو، میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جو ہماری تحسین ہے اسے احساس تو ہے کہ یار میں نے جو کچھ بھی کیا یہ بالکل غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے نور کے ساتھ۔ نور کو کہتی ہے کہ بھائی محبت میں جو وہ انسان، میں نے سنا تھا کہ انسان بزدل بن جاتا ہے، بزدل تو میں بن گئی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرپوک بھی بن گئی ہوں۔ بس آپ کے ساتھ میں اتنا ضرور بات یہ شیئر کروں گی کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس سے 100% میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو نور ہوگی، نور اتنے اچھے دل کی مالک ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی بحث تک نہیں کرے گی۔ اب اہل کو بہانا چاہیے اور یہ باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اسے جواب دیتا ہے نویرہ کو کہ بھئی جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نا تو اس کے بعد میری جو زندگی ہے یہ مکمل طور پر برباد ہو کر رہ چکی ہے، سب کچھ میرا تباہ ہو چکا ہے، بس بہت ہو گیا، مزید میں آپ کو اپنے ساتھ جو وہ اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ باتیں جو وہ نویرہ سنے گی، اب نویرہ کیا کر سکتی ہے؟ نویرہ کے پاس کوئی آپشن بچہ ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے چپ چاپ یہ سب کچھ جو وہ برداشت کر سمجھانے کی کوشش کر سکتی ہے کہ بھئی اس میں میرا قصور کیا ہے، لیکن اب بہت زیادہ جو وہ اہل اس سے تنگ ہو چکے، اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ احتشام جو تھا یہ بڑا فیصلہ کرتا ہے کہ نور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، تو مجھے جو معاملات کو حل کرنا چاہیے، تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ جب والدین دیکھتے ہیں تحسین کے تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم یہاں پر کیوں آئے ہو، الیان تو موجود نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ تو نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ باتیں احتشام سنتا ہے تو یہ ان کو جواب دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سارے کے سارے بڑے حیران ہو جاتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بولنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تحسین کو جو پسند کرتا ہوں۔ تحسین جب دیکھتی ہے تو تحسین اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیتی ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں تحسین کو پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس کی ڈسکس جاری ہوتی تو الیان بھی یہ باتیں سن لیتے ہیں، الیان کو چڑھ جاتا ہے غصہ، الیان سے سب کچھ برداشت ہی نہیں ہوتا، کیا وہ کرے تو کرے کیا؟ تو اسی وجہ سے یہ غصہ کرے گا، لیکن جو گھر والے ہوں گے یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس سے جو وہ نور کے اوپر جو ایک داغ دھبا لگا ہوئی یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو تحسین ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے احتشام کی ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا خوشی مل سکتی ہے تحسین کو؟